خواتین و حضرات السلام علیکم. میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد. لہو لہان اور سسکتے پاکستان پر آج مزید 10 لٹیرے اسے نوچنے اور لوٹنے کے لیے وزیروں کی شکل میں حلف اٹھا کر سامنے آئیں گے. ہر 5 سال بعد قرض کی رقم دگنا ہو جانے والی ریاست کے اوپر وزیروں سفیروں کی عیاشیاں اور ان کی سفارتکاریاں، جس کا کہ پاکستان کو آج تک کہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ ابھی بھی جاری و ساری ہیں. دوسری جانب ابو ظہبی کے شیخ خالد بن نہیان وہ بھی ایک روزہ دورے کے اوپر سنا ہے پاکستان آ گئے ہیں. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہ پہنچ چکے ہیں. اس وقت ان کا استقبال کیا گیا ہے چھتریوں کی سائے کے اندر، اور خود وزیر اعظم صاحب شہباز شریف ان کی چھتری لے کر اپنے ہاتھ میں پکڑ کر انہیں ان کا استقبال کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور اس دورے پر میرا تو بس یہی ہے کہ اس پہ تجزیہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہیں نشان پاکستان پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی MOUs سائن ہو جائیں گے. کچھ خبریں آئیں گی، کوئی رٹے رٹائے جملے آپ کو سننے کو ملیں گے. دفاعی تعاون ہوا، مفاہمتی یادداشتوں پہ دستخط ہوئے، اڑان پاکستان، SIFC اور اس قسم کی 2-4 کوئی نمائشی آرگنائزیشنز کے نام آپ کو سننے کو ملیں گے. اور اس کے بعد پھر آج رات تک یا کل صبح تک وہ نشستن نگفتن برخاستن وہ سب کچھ پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. کام کچھ بھی نہیں ہو رہا، پاکستان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. لیکن پاکستان کی جو موجودہ حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ کا ڈھانچہ ہے، وہ صرف اپنا جو ایک ان کا مشن ہے، جو میں آپ کو عموماً بتاتا رہا ہوں، ڈسٹرکشن آف پاکستان، ڈسٹرکشن آف پاکستانی نیشن، اس پر وہ کام کر رہے ہیں. نظر آ رہا ہے، مطلب ہم پہ کوئی الزام نہ لگائے کہ ہم کو غلط بات کر رہے ہیں. دیکھ لیں کوئی ترقی ہوئی تو ہمیں بتائیں کیا ترقی ہوئی. ہم تو کہتے ہیں، ہم تو بارہا کہتے ہیں کہ ترقی کر رہے ہیں، تو ہمیں بتائیں کیا ترقی ہوئی ہے. دوسری جانب یہ ہے کہ امریکہ نے ایک طے شدہ پلان کے تحت جو ہمارے F-16 طیارے ہیں ان کی مانیٹرنگ کے لیے، سنا یہ ہے کہ کوئی غالباً 39 کروڑ کا جو رقم ہے، یا اس سے کچھ زیادہ ہے، آئی ڈونٹ نو، مجھے بھی یاد نہیں رہا، کہ وہ رقم جو ہے انہوں نے جاری کر دی ہے. اور اس رقم کو جو جاری کیا گیا ہے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں، امریکہ نے امداد جاری کر دی. وہ امداد جو امریکہ نے جاری کی ہے وہ صرف F-16 کی پیٹرولنگ کے لیے اور اس کی مرمت کے لیے ہیں. وہ پاکستان کو امداد نہیں دی گئی، اور براہ راست وہ پاکستان کے ہاتھ میں بھی نہیں آنے والی. یہ بھی ہم بتا دیں، جو لوگ ہمیں کسی نے بھیجا تھا، ہم نام نہیں لے رہے ان کا، انہوں نے مطلب ہم پہ طنز کیا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ امریکہ ٹائٹ کر رہا ہے، تو امریکہ، تو ان صاحب کی خدمت میں اپنے ویلاگ سے ہی میں پیش کر دیتا ہوں، ان کو بتا دیتا ہوں ان کی معلومات کے لیے کہ وہ جو پیسہ دیا ہے وہ براہ راست پاکستانی حکومت کے یا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں نہیں آنے والا. وہ ان کنٹریکٹرز کو دیا جائے گا جو کہ ان طیاروں کی اوور ہالنگ کریں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے، ان کی مینٹیننس کریں گے، جو پاکستان کے پاس F-16 ہیں. اور ساتھ میں جو معاہدہ ہوا ہے، وہ معاہدہ یہ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں قاہرین کی اور ناظرین کی یاد دہانی کے لیے، کہ امریکہ نے کہہ دیا کہ یہ طیارے جو ہیں پاکستان بھارت کے خلاف استعمال نہیں کرے گا. یعنی جو پاکستان کا ازلی دشمن ہے اس کے خلاف F-16 طیارے نہیں استعمال ہوں گے. وہ طیارے کس کے خلاف استعمال ہوں گے؟ وہ افغانستان کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں، ایران کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں، کیونکہ کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے لیے. تو امریکہ سے دہشت گرد کس کو کہا جاتا ہے؟ ایران کی طرف الزام آ رہا ہے. اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ایران کس سے دہشت گردی ہوتی ہے، ایران ایکسٹریمسٹ کنٹری ہے، افغانستان سے آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم کن بنیادوں کے اوپر مطلب امریکہ کے ساتھ جو ہے امداد لے رہے ہیں. اور ویسے بھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہہ چکے ہیں کہ بیگرز آر ناٹ چوزر. تو سر ہم بیگرز ہیں، پھر ہم بھکاری کو تو کسی بھی شرط کے اوپر امداد بھیک مل جاتی ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. دوسری جانب ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے جو اسٹیبلشمنٹ، جیسے میں نے کہا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ امریکہ کو یقین دہانی کرا رہی ہے، کوشش کر رہی ہے. پس پردہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں. امریکہ کو ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ جو بھی بات کرنی ہے ہم سے کریں، عمران خان کے ساتھ آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمران خان کی آپ حمایت نہ کریں، جو چاہے جو چاہتے ہیں ہم آپ کو کرنے کے لیے تیار ہیں، جتنی آپ کو فیسلٹیز چاہیے، جو کچھ چاہیے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم ہر ممکن تعاون آپ کے ساتھ کریں گے. اپنی انہوں نے اقتدار جو ہے، اپنے اس کو اقتدار کو برقرار رکھنا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ جو 50 سال سے 60 سال سے
جو ایک گندا بدبودار نظام چل رہا ہے جس میں عوام کو غلام بنا کر اور عوام جمہوریت کے نام کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو جو نافذ رکھنا ہے، جو ایک حکومت کا جو نظام ہے، طاقتوروں کو، مقتدرہ کو ہر جگہ جو گھسنے کی اجازت ہے، اس گندے نظام کے تحت اس گندے نظام کو چلانے کی امریکہ ہماری حمایت کرے، ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، خواہ وہ کچھ بھی ہو سکے۔ کچھ چیز مراد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر اس کا دائرہ بڑا وسیع ہوتا جاتا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بات کریں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں آپ کی ہر بات پہ عمل درآمد ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس جو الفاظ میں نے کہے ہیں اس کو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے، ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ جو بگرام ایئر بیس ہے، آپ کو سنا بگرام ایئر بیس جہاں سے افغانستان کے جہاں امریکنز ہوتے تھے وہاں پہ بمباری وغیرہ ہوتی تھی، آج ٹرمپ نے کہہ دیا کہ ہم بگرام ایئر بیس واپس لیں گے۔ What has bothered me very much, very much, we give billions of dollars to Afghanistan. Nobody knows that. Nobody knew that. Do you know we give billions of dollars to Afghanistan? And yet we left behind all of that equipment, which wouldn't have happened. You know, we were getting out under me. I'm the one that got it down to 5,000 people. We were going to get out, but we were going to keep Bagram, not because of Afghanistan, but because of China, because it's exactly 1 hour away from where China makes its nuclear missiles. So we're going to keep Bagram. We were going to keep a small force on Bagram. We're going to have Bagram Air Base, one of the biggest air bases in the world, one of the biggest runways, one of the most powerful runways in the sense that it was very heavy concrete and steel. You could carry about anything. You could land anything on those runways. We gave it up. And you know who's occupying it right now? China. Biden gave it up. So we're going to keep that, and we're going to have a withdrawal, and we're going to take our equipment. We're going to do it properly. We're going to do it we're going to keep the equipment. Well, they ran out. It was, what happened there was, in fact, انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنا پیسہ دیا ہے، اور یہ پیسہ دیا ہے جو اسلحہ وہاں پہ ہم نے چھوڑا ہے، یہ ایسے نہیں چھوڑا، یہ ہمارا ملینز کا نقصان ہوا ہے۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ 1 سال سے کہہ رہا ہوں یہ بات، 1 سال سے جبکہ ٹرمپ کی حکومت نہیں آئی تھی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا قبلہ تم درست کر لو، میرے سامنے شطرنج بچھی ہوئی ہے، جب یہ آئے گا تم چاہے ان کے آگے کچھ بھی یہ الٹے ہو کے بھی لیٹ جائیں گے نا، لیکن انہوں نے اپنے مفادات کی بات کرنی ہے پاکستان سے، اور آپ کو اتنا وہ نیچے گرائیں گے کہ آپ لیٹ بھی جائیں گے، وہ ان کے پیروں کے اوپر جو ہے نا امریکہ ان کے پیر پہ اور ان کے منہ کے اوپر بوٹس لے کے امریکن دوڑیں گے، یہ نوبت آئے گی ان کے ساتھ، لیکن یہ باز نہیں آ رہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم کچھ ہینڈل کر لیں گے، شاید روس ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ اگر روس آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، اگر چائنا آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا کسی بھی صورت کے اندر، اگر جو میں کہہ رہا ہوں بار بار، اگر ان کے معاملات ٹرمپ کے ساتھ طے ہو گئے، چائنا ہو یا روس ہو، وہ ٹرمپ کے بنسبت آپ کو کبھی بھی فوقیت نہیں دیں گے، چاہے آپ کتنی ہی بڑے پاورفل اسٹیبلشمنٹ یا کتنی ہی بڑی آپ کی ڈیپ اسٹیٹ مضبوط کی نہ اس خطے کے اندر کتنی مضبوط ہے وہ ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ تو یہ دھوکے سے ان کو نکل آنا چاہیے۔ قومی کانفرنس کا جو ہے اتحاد کی آپ کو ہوتا ہے شروع کل میں نے بتائی تھی، اس کی کہانی وہ آج شروع ہو گئی ہے، بلکہ ختم بھی ہو گئی ہے، سنا اب تو، اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے آیا، ختم ہو گئی، اور سنا ان کا رستہ بند کر دیا گیا تھا، ان کو رات کو منع کر دیا گیا تھا، انہوں نے بلایا تھا منظور پشتین کو بھی اور ماہرنگ بلوچ کو بلایا تھا، لیکن مجھے بتایا گیا رات گئے حکومت کی طرف سے ان کو پیغام دیا کہ بھائی آپ نہیں آئیں ورنہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اب گرفتاریوں سے تو خیر وہ نہیں ڈرتے، اتنا مجھے پتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں آئے تو دیٹ مین دیر از رانگ سم تھنگ ایٹ دی باٹم، کچھ دال میں کالا ہے، اور کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ بھی کہیں وہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پس پڑتا وہ بھی ہو، کیونکہ ایجنسیوں کو میں جانتا ہوں، میں نے بہت تمام دنیا کی جتنی الحمدللہ ایجنسیز ہیں، ISI ہو، CIA ہو، خاد ہو، موسیڈ ہو، ان سب کو تقریباً کیونکہ بین الاقوامی سطح پر میڈیشن میں کرتا رہا ہوں، ان سب کا مجھے پتا ہے کہ ان کے کیا طریقہ کار ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بارہا بتایا ہے کہ یہ ڈبل ٹبل جو ہے نا سائڈوں پر کھیلتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا ہے۔ تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے آپ کو پہلے بھی واقعہ بتایا تھا کہ ویسٹ میں جب میں تھا تو وہاں پر ایک صاحب یہاں پر پہنچے، اور میں نام نہیں لے رہا اس جماعت کا، وہاں جا کے انہوں نے امریکن CIA سے بڑی باتیں کی پاکستان کے حوالے سے، اور یہ بتایا کہ یہ کرتی ہے ایجنسیز، وہ کرتی ہے ایجنسیز۔ اس وقت میرا اس حوالے سے بیان بھی آیا تھا، وہ ISI کی حمایت میں تھا، اور بڑا فائٹ کیا تھا میں نے اپنی، اور ہم ابھی بھی کرتے ہیں ISI کے لیے، فوج کے لیے ابھی بھی کرتے ہیں، فوج میری ہے بھائی، لیکن اگر جو غلط کوئی حرکت کرتا ہے تو ہم اس کو نشاندہی کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہ اپنی ISI یا فوج کے خلاف ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہماری ISI بہت اچھی ہے، لیکن اگر وہ اپنے کارنامے مزید اچھے کر لے تو یہ آسمان پہ ستارے کی طرح چمکے گی ISI ہماری، اس لیے آپ یقین کریں اتنی قابلیت ہے۔
تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ وہ یہاں سے گئے, انہوں نے جا کے ان کو باتیں بتائیں, میں ایجنسیز کی طریقہ کار بتا رہا ہوں, اور وہ جناب ساری باتیں بتائیں, وہ بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا جی ویری گڈ, ویل ڈن جناب مسٹر سو اینڈ سو, اور یو آر ویری گریٹ فلاں فلاں, اور ان کو جناب وہ پلا پلو کے اپنا بڑا. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ واپسی پہ پاکستان کی جب وہ چڑھے بھی نہیں ہوں گے تیاریوں کے اوپر, کہ انہوں نے پاکستان کی ایجنسی کو سارا بتا دیا کہ جناب مسٹر سو اینڈ سو, مسٹر اینڈ سو آئے تھے, اور انہوں نے یہ ہمیں اطلاعات دی. سو ان کو میں اچھی طرح جانتا ہوں, ان پہ بھروسہ جو کر کے جو لوگ چل رہے ہیں نا, وہ بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے, کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ. تو بہرحال وہ نہیں شریک ہوئے ایجنسیز کے کہنے کے اوپر, ایجنسیز نے کہا یا نہیں کہا آئی ڈونٹ نو. مجھے بہرحال جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا, مجھے شک ہے کہ یہ دونوں ہو سکتا ہے کہ شاید ایجنسیز کے کہنے پر نہیں آئے ہوں. بہرحال وہ قومی کانفرنس ختم ہو گئی ہے, اور بڑا انہوں نے خوشی منائی, اور کچھ لوگوں سے جب بات کی صحافیوں نے تو وہ تو کہتے ہیں کہ جناب ہم بڑے کامیاب ہو گئے اور ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں. آئی ڈونٹ نو کون سا اہداف ہے, میرے پاس ابھی فی الحال نہیں. بہرحال یہ جو کچھ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اہداف حاصل کر لیے. بہرحال دیکھتے ہیں کتنا اہداف حاصل کیا. 9 نکاتی ایجنڈا تھا اس میں, بس وہی ایک بات 2 باتیں ہیں پرانی, کہ آئین سے متصادم قانون جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا, میڈیا پر پابندی غلط ہے, پیکا اور یہ اور وہ بلوچستان اور دیگر صوبوں پر. تو بات تو جو انہوں نے کی ہے وہ تو بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے. لیکن کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا یہ موجودہ حکومت ان سب چیزوں کو مان لے گی؟ اصل میں چیز یہ دیکھنی ہوگی. کل جو ہے زیلنسکی, مسٹر زیلنسکی صاحب بڑے بندے ہیں بھائی, پورا یورپین یونین ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. وہ ٹرمپ کے ساتھ کل ملاقات کریں گے, اور ملاقات کے بعد وہ ٹرمپ کے ساتھ مذاکرات پہ میں آپ کو آج خبر دے رہا ہوں, پہلے بھی دیتا رہا تھا. الحمدللہ ہمارے اس چینل کی خبر کبھی بھی کوئی غلط نہیں ہوگی انشاءاللہ العظیم. کل وہ ٹرمپ کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کے بہت کچھ ہار کر آئیں گے, اور انہیں ہارنا ہوگا. 2022-2023 کے اندر میں نے یورپین یونین کو اس وقت یہاں کے جو منسٹر تھے ان سے جب میری ملاقات ہوتی ہے, رابطے ہوتے, تو ان کو میں نے کہا تھا جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا, بلکہ شروع بھی نہیں ہوا تھا, کچھ یہ معاملات پس پردہ چل رہے تھے, تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا آپ امریکہ کے ساتھ براہ راست نہ الجھیں بائیڈن انتظامیہ کے کہنے پر, اور آپ کوشش یہ کریں کہ آپ یورپ کو درست کریں. اس وقت یہ بات جب یہ جنگ چھڑی ہے یوکرین کی اور رشیا کی, تو آپ کیا سمجھتے ہو اسی تاریخ کو چھڑی تھی؟ یہ کام بہت پہلے سے شروع ہو گیا تھا بات چیت. یہ تو پھر آپ جب عمران خان جب گئے نا وہاں پہ, لیکن معاملات جو بڑی جنگیں ہوتی ہیں تو اس کی پلاننگ بڑی پہلے سے ہو رہی تھی, تو ان کو میں نے کہا تھا. اور جب جنگ شروع ہوئی اس وقت بھی میں نے زیلنسکی کو کہا تھا کہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں, اور ان کو بھی کہا اور ان کو بھی کہا, ان کو لیٹرز بھی لکھے, ہاویر سولانا کو ملاقاتیں ان کو کہا میں نے کہ آپ یہ جنگ ہار جائیں گے اور آپ کبھی بھی نیٹو کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ میرا ٹویٹ بھی موجود ہے, اس وقت میں نے لیٹرز لکھا تھا اور ٹویٹ بھی میں نے ان کو کیا تھا, اور اس وقت بھی ایگزیکٹلی میں نے یہی ان کو کہا تھا لیٹر کے اندر, کہ میں نے کہا کہ تھنگز آر جسٹ میری آنکھوں کے سامنے ہے. مطلب میں کہتا ہوں نا کہ ایک چیس بورڈ, آپ اس کے اوپر آپ کو مات ہو جائے گی, آپ یہ نہ جائیں. لیکن یورپین یونین, بھائی یورپین یونین ہے نا, ان کے بندوں نے کہا کہ نہیں, وی نو واٹ از دا بیسٹ فار آور نیشن, وی ہیو ڈیسائیڈیڈ لاٹ آف تھنگس. میں نے کہا ٹھیک ہے, اوکے سر, آپ نے ڈیسائیڈ کیا تو آپ کر سکتے ہیں. میں تو یورپین یونین کا باشندہ ہوں, میں حاکم تو نہیں ہوں, مقتدرات تو نہیں ہوں یورپین یونین کی, کسی شخصیت نے کہا تھا. تو بعد میں پھر خیر بہرحال ہو گئی, بات آئی گئی ہوگی, جو ہم کام کرتے ہیں کرتے رہے. آج آپ دیکھ لیں جناب کیا ہو رہا ہے, آج کہاں کھڑا ہے یورپ, آج یورپ کہاں کھڑا ہے. امریکہ کس طرح یورپ سے کہہ رہا ہے, ٹرمپ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے یورپ کو کہ ہم تمہاری کوئی گارنٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. بات آ گئی نا وہی جو میں نے سامنے کہی. تو کیا ہوا ہے زیلنسکی کو, میں نے کہا تھا زیلنسکی کو ہار جائے گا, زیلنسکی سب کچھ نقصان اٹھائے گا, اپنا ملک بھی تباہ کرے گا, سب کچھ تباہ کرے گا. 2022-23 میں ان کو بار بار میں کرتے رہا ہوں, لیکن نہیں. اب لوگ سوچتے ہوں گے کہ فیصل صاحب یہ باتیں آپ کو کیسے پتہ لگتی ہیں, میرے پاس کوئی وہی نہیں آتی. میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم پس پردہ جو میڈیٹرز ہوتے ہیں, ہم اپنے ذرائع کبھی ظاہر نہیں کرتے. ہم نہ خطوط ظاہر کرتے ہیں, نہ ملاقاتیں ظاہر کرتے ہیں. لوگوں کو شوق ہوتا ہے, کسی بھی صدر سے مل کے آ گئے, فوراً تصویر چھاپ دی, فوراً منسٹر سے ملے, فوراً تصویر چھاپ دی, فوراً اس کا نام لے دیا. ہم نہیں کرتے یہ سب کام. جو بھی ہم کیا, بہت سارے لوگ ہیں جو بیک چینل پہ کام کرتے ہیں, وہ کبھی یہ باتیں نہیں کرتے. ہم کام کرتے ہیں امن کے لیے, پیس کے لیے, نیشنز کے لیے. تو ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں, ہم اپنے الفاظ میں بتاتے رہتے ہیں. اس طرح پاکستان کو بھی ہوشیار کرتے رہے. نہیں سنتے تو نہ سنیں, آنے والا وقت پاکستان کے لیے بھی کھڑا آ رہا ہے. بہرحال اسرائیل نے ایران کو ایک دفعہ دھمکی دی ہے کہ ہم ایران کے نیوکلیئر ہتھیاروں کو جو ہے نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے بڑا کام ہو رہا ہے, خراب ہو رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ جو ہے نا, مطلب لوگ اپنے اس میں سلسلے میں بیٹھے ہوئے ہیں.
نہ پاکستان میں کسی کو فکر ہے، نہ کسی کو کہیں کسی اور چیز کی فکر ہے. بین الاقوامی سطح پر معاملے بن رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، پھوٹ رہے ہیں، اور ہمارے ہاں سب اپنے جمہوریت کے نام پر کام ہو رہا ہے. کہیں کیا کہتے ہیں لسانی تعصب کے اوپر کام ہو رہا ہے، کہیں قومیت کے اوپر کام ہو رہا ہے، کہیں سندھی قومیت کی بات ہو رہی ہے، کہ مہاجر قومیت پر بات کرتا ہوں. مہاجر قومیت کے حوالے سے ایک بات بڑی سامنے آئی کہ جو مہاجروں کے حوالے سے جو مہاجروں کے مفاد کی بات کرتے تھے، فیڈرل بیریا آپ کو پتہ ہے، کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے وہاں ان کا گڑھ ہے. کل فیڈرل بیریا کے اندر جو وہاں کی جو عوام ہے، انہوں نے MQM کی جو حقوق کی بات کرتے ہیں ان کے کل ایک اڈے پہ کل انہوں نے عوام نے جا کے چھاپا مارا. وہاں سے کیا کچھ مناظر نکلے ہیں اور کیا یہ کرتے رہے ہیں مہاجر عوام کے نام پر ووٹ لینے والے، وہ ایک چھوٹے سے سین سے آپ کو پتہ لگ جائے گا. نکلو یہاں سے، چلو نکلو، یہ ساری پنجاب کی ہے، چلو نکلو یہاں سے. ہم نظر آئی یا ٹانگیں توڑ دوں گا، فوراً نکلو یہاں سے. یہ اتنی ساری ہے، بن جاؤ. ہمارے یہاں نظر آئے نا، ٹانگیں توڑ دوں گا تیری، جو کام سے نہیں آتے ہو. یہ دیکھیں اور سوچیں. جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاستدان ہے، جو آج تک 50-60 سال سے قوم کو لوٹتے رہے، یہ سیاستدان نہیں ہے. جو ایک حقیقی سیاستدان تھا اس کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. اس میں جیل میں ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ عوام کی حقیقی بہتری چاہتا ہے. باقی سب کا کام یہی ہے جس کی تصویریں آج آپ دیکھ رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.